اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ. اب اس درس میں انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیرنس کے بارے میں جو کچھ روایتیں کتابوں میں موجود ہیں ہم ان کو یہاں جمع کرنے کی ایک طالب علمانہ کاوش کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کوئی الفاظ نہیں بیان کر سکتے. وہ تو اللہ کا حبیب ہے، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لمحے بھر سے زیادہ نظر ڈال کر دیکھ سکیں، ہم تو بیان کرنے سے قاصر ہیں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال ہے. یہ ایک انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی ایک مسجد میں کھڑے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و کیفیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سرخی مائل خوب گورے رنگ کے تھے، آپ کی آنکھیں نہایت خوبصورت سیاہ تھیں، بال سیدھے یعنی کہ گھنگریالے نہیں تھے، ریش مبارک خوب گھنی تھی، رخسار بھرا ہوا نہ تھا، بال کانوں تک تھے یعنی کہ جو پٹے ہوتے ہیں نا کانوں کے، سینہ و شکم کے بال باریک تھے یعنی کہ ایسے بھرے ہوئے بہت بالوں والا سینہ نہ تھا آپ کا، گردن چاندی کا لوٹا معلوم ہوتی تھی، سینے سے ناف تک شاخ کی طرح بال تھے، سینہ و شکم میں اس کے سوا کوئی بال نہ تھے، ہتھیلی بھری ہوئی تھی، جب چلتے تھے تو اس انداز سے کہ گویا انحداد فرما رہے ہیں یعنی کہ سیڑھیاں اتر رہے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا تھا گویا چٹان کی چڑھائی سے اتر رہے ہیں. جب مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے یعنی صرف گردن پھیر کر نہیں دیکھتے تھے. آپ کے چہرے کا پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا، پسینے کی خوشبو تیز خوشبو والی مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ تھی. نہ پست قامت تھے نہ بہت اونچے بلند و بالا، نہ کسی کام میں عاجز تھے اور نہ بدخلق. خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو زبان علی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے. وہ بھی آخر میں کہتے ہیں کہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ میں نے آپ کے مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، یعنی کہ الفاظ آپ کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ یوسف بن مازن سے مروی ہے کہ کسی نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ ہم سے نبی کا حلیہ بیان کیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو آپ بلندی کی طرف مائل تھے نہ آپ متوسط تھے یعنی کہ نہ آپ بہت چھوٹے قدم ہائٹ کے تھے نہ آپ بہت طویل ہائٹ کے تھے، لیکن مجمع میں سب سے بلند نظر آتے تھے. اللہ اکبر. یعنی یہ تو میرے نبی کا ایک معراج ہے، ایک اللہ نے اپنے نبی کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے لیکن پھر بھی مجمع میں سب سے بلند نظر آتے تھے. رنگ بہت زیادہ گورا اور سر بڑا تھا، حسین اور کشادہ ابرو تھے، پلکیں طویل تھیں، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے، جب چلتے تھے تو جھک جاتے تھے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں. چہرے پر پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا. نہ میں نے آپ سے پہلے آپ کا مثل دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن محمد سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب باتیں پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے وہی ساری باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں ان میں کچھ اور باتیں ایڈ کر کے جو بتائیں. اس حدیث میں جو موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بہت گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ایسے گھنگریالے تھے جو متوسط تھے. نہ آپ بہت لاغر تھے نہ پیشانی اور چہرے پر بہت زیادہ گوشت تھا. آپ کے چہرے میں گولائی تھی یعنی کہ گول تو نہیں تھا لیکن گولائی کی طرف مائل تھا. خوب گورے تھے، آنکھیں خوبصورت اور سیاہ تھیں، پلکیں طویل تھیں، سر اور دونوں شانے کے درمیان کی جگہ فراخ تھی یعنی کہ جو آپ کا سر اور یہ جو آپ کے شولڈرز ہیں نا ان کے درمیان جو ہے ڈسٹنس زیادہ تھا، اور بدن پر بال نہ تھے، سینے سے ناف تک بال تھے، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے، چلتے تھے تو اس طرح جھک
کر کے معلوم ہوتا تھا کہ گویا کسی نشیب سے اتر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے، ہاتھ کے سب سے زیادہ سخی، دل کے سب سے زیادہ قوی اور زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ذمہ داری کے پورا کرنے والے تھے، طبیعت میں سب سے زیادہ نرم اور میل جول میں سب سے زیادہ گرم تھے۔ جو شخص یکایک آپ کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو جاتا، اور جسے صحبت و مخاطبت کا شرف حاصل ہوتا وہ محبت کرنے لگتا۔ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ نہ میں نے آپ سے پہلے کسی کو آپ کی مثل دیکھا، نہ آپ کے بعد کسی کو آپ کی مثل دیکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں لوگوں کو خطبہ دے رہا تھا کہ علماء یہود میں سے ایک عالم اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے کھڑا ہوا اور اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ ہمیں ابو القاسم کا حلیہ بتائیے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول نہ تو پس قد ہیں اور نہ ہی بہت بلند قامت، نہ آپ کے بال بالکل گھنگریالے ہیں نہ بالکل سیدھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ ہے وہ سرخی کی طرف مائل ہے، اور آپ کے شانوں کے درمیان کی ہڈیاں بڑی ہیں، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہیں، سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں، پلکیں لمبی ہیں، اور ابرویں یعنی کہ جو آئی بروز ہیں یہ باہم ملی ہوئی ہیں، پیشانی کشادہ ہے، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، جب آپ چلتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا اتر رہے ہیں، اور نہ آپ کی مثل میں نے کبھی دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اور کیا ہے علی، کچھ اور بیان کرو۔ میں نے کہا مجھے تو اتنا ہی یاد ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، ان کی داڑھی خوبصورت اور چہرہ حسین ہے، کان پورے ہیں، آپ سامنے بھی پورے توجہ ہوتے ہیں اور پیچھے بھی، حالانکہ آپ پیچھے دیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ آپ کا بدن سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آپ پیچھے بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم آپ کی یہی صفت ہے۔ عالم نے کہا اور بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ عالم نے کہا میں آگے کی طرف جھکاؤ ہے، آپ میں آگے کی طرف جھکاؤ ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہی تو بات میں نے تم سے بیان کی تھی کہ جب اترتے ہیں تو گویا ایسے اترتے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو گویا ایسے چلتے ہیں کہ گویا اتر رہے ہوں۔ تو یہی تو صفت میں نے بھی تم سے بیان کی تھی جو تم کہہ رہے ہو کہ چلتے ہیں تو آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے کہ گویا نیچے اتر رہے ہیں۔ تو عالم نے کہا کہ میں یہی صفت اپنے والد کی کتاب میں پاتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی پاتا ہوں کہ آپ اللہ کے حرم و امن میں بیت اللہ سے مبعوث ہوں گے، یعنی کہ مکہ شریف سے مبعوث ہوں گے، پھر آپ ایک ایسے حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپ خود حرم بنا دیں گے۔ یعنی دیکھیں نا ماشاءاللہ سے اب مدینہ منورہ بھی تو حرم بن گیا ہے نا، اس لیے خادم حرمین شریفین کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں حرمین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو مکہ تو حرم اللہ کا تھا ہی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے کی وجہ سے اب مدینہ بھی حرم بن گیا۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے عالم کہ جب آپ مدینہ کو حرم بنائیں گے تو اس کی حرمت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی حرمت ویسی ہی ہوگی جیسے حرمت ہے اس حرم کی جس کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ تو ہم آپ کے ان انصار کو جن کے پاس آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اولاد عامر بن عامر کی ایک قوم پاتے ہیں جو کھجور کے باغ والے ہیں، ان سے قبل زمین کا باشندہ یہود کو پاتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی ہیں اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس عالم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے نبی اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہے، بس اسی عقیدے پر میں زندہ رہوں گا اور اسی پر میں مروں گا اور انشاءاللہ اسی پر انشاءاللہ اٹھایا جاؤں گا۔ پھر وہ حضرت علی کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت علی انہیں قرآن سکھایا کرتے تھے اور شرائع اسلام بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ عالم وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ اس عالم کی وفات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے اور چمکدار نورانی رنگ کے تھے، جب آپ چلتے تھے تو آگے کو جھک کر چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نہ حریر نہ دیبا نہ اور کوئی چیز
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم پائی ہے، نہ میں نے آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار مشک یا عنبر کو سونگھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہیں لمبی تھیں، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، اور آپ پورے آگے کی طرف پھرتے اور پورے پیچھے کی طرف۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، آپ نہ بد خلق تھے، نہ بد زبان تھے، اور نہ بازاروں میں ایسی بات کرتے تھے کہ جس کو لوگ لغو سمجھیں۔ محمد بن سعید المسیب سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی اعرابی کو یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہو تو کہتے کہ میں تم سے اللہ کے نبی کی تعریف نہ بیان کروں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر گوشت تھا، یعنی کہ آپ کے قدم پر گوشت تھے، یعنی گوشت بھرا ہوا تھا، ابھار تھا، پلکیں لمبی تھیں، اور آپ کا رنگ گورا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کوئی چیز اللہ کے رسول سے زیادہ حسین نہیں دیکھی۔ آپ گویا ایک نور تھے، ایک آفتاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا تیز چلنے کے لیے کوشش کرتے کہ گویا ہم مشقت میں پڑ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نارمل رفتار ہوتی۔ اسی طرح ابو امامہ نے کہا کہ رسول اللہ ایسے گورے رنگ کے تھے جس میں سرخی غالب تھی، آنکھیں سیاہ و خوبصورت تھیں، پلکیں لمبی تھیں، شانے موٹے تھے، باہوں اور سینوں پر بال تھے، ہاتھ پاؤں پر گوشت تھے، سینے پر ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ مردوں میں آپ سے لمبے بھی تھے اور ٹھگنے بھی تھے، یعنی کہ کم قد کے بھی تھے، لیکن آپ متوسط تھے۔ لباس میں 2 صحوی چادریں تھیں، تہمت آپ کے گھٹنوں سے 3-4 انگل نیچے رہتی تھی۔ جب آپ چادر اوڑھتے تو اسے لپیٹتے نہ تھے، بغل کے نیچے کر لیتے تھے، چلتے تو اس طرح جھک کر چلتے گویا بلندی پر چل رہے ہیں۔ جب آپ مڑتے تو پورے بدن سے مڑتے، آپ کے شانوں کے درمیان ختم نبوت تھی۔ اسی طرح عامری نے کہا کہ آپ نے تو اس طرح مجھ سے وصف بیان کیا کہ اگر حضرت سب لوگوں میں ہوتے جب بھی میں آپ کو ضرور پہچان لیتا۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہانہ بڑا تھا اور ایڑی میں گوشت بہت کم تھا۔ یزید الفارسی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس کے امیر بصرہ ہونے کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو ابن عباس سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو میرے مشابہہ بننے کی طاقت نہیں، اس لیے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو اس نے مجھی کو دیکھا ہے۔ تو کیا تم اس شخص کا جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو 2 آدمیوں کے بیچ میں ہے، یعنی صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں ہے۔ ان کا جسم گوشت گندم گوں مائل بسفیدی ہے، حسین دہن ہے، آنکھیں سرما آلود ہیں، چہرے کے خط و خال خوبصورت ہیں، داڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی ہے، یعنی کہ ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یزید الفارسی نے بیان کیا، یہاں تک کہ سینے کو بھرے دے رہی ہے۔ اوف نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، جو کہ اس روایت کے راوی ہیں اوف، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا تعریف تھی۔ ابن عباس نے کہا اگر تم حضرت کو بیداری میں دیکھتے تو اس سے زیادہ آپ کی صفت نہ بیان کر سکتے۔ اللہ اکبر، اتنا حسن و جمال اللہ نے دیا اپنے حبیب کو کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، ہانچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھاپے کے متعلق حضرت سعد ابن وقاص سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول قذاب لگایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ پر تو وہ کیفیت ہی طاری نہیں ہوئی اس عمر میں بھی کہ آپ قذاب لگاتے، لیکن آپ کے ٹھوڑی کے تھوڑے تھوڑے بال جو ہونٹ کے نیچے اور آپ کے پیشانی کے چند بال سفید ہوئے تھے کہ جہاں آپ کے بڑھاپے کی نشانی نظر آتی تھی، لیکن ان بالوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ کوئی چاہتا تو ان کو آرام سے گن سکتا تھا۔
اسی طرح آپ کے قدم مبارک کے بارے میں عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے قدم سب سے خوبصورت سے. اسی طرح محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کی گرفت نہایت مضبوط تھی. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ خوبصورت، گورے اور خوش رنگ تھے. اکرمہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مونچھیں کترواتے تھے، اور آپ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنی مونچھیں کترواتے تھے. اوف سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ہنستے نہ تھے، صرف مسکراتے تھے، اور پلٹتے تھے تو پورے بدن سے پلٹتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے تھے. اور یہی بات بی بی عائشہ سے بھی مروی ہے. قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جو خوش آواز اور خوبصورت نہ ہو. سب سے آخر میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کو بھیجا اور میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز ہوں. اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ دور رکھتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتا تھا. اسی طرح حضرت حسن بن علی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ التمیمی سے دریافت کیا، وہ رسول اللہ کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے. میں چاہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ بیان کریں، اس لیے میں ان کے ساتھ رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بڑے بزرگ و محترم اور معظم تھے. چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا جس طرح چاند 14ویں شب کو چمکتا ہے. متوسط قد والے سے لمبے اور دراز قد والے سے چھوٹے تھے. سر مبارک بڑا تھا، بال نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیاہ، نہ بالکل سیدھے. جب بال بکھیرتے تھے تو کنگھی کر لیتے تھے، لیکن اگر بڑھاتے تھے تو کانوں کی لو سے آگے نہ بڑھاتے تھے. رنگ خوبصورت اور چمکدار تھا، پیشانی کچادہ تھی، ابرو باریک اور دراز تھیں. ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں متحرک ہو جاتی تھی. ناک ایسی تھی کہ بیچ سے بانسا ابھرا ہوا تھا اور نتنے چھوٹے چھوٹے تھے. آپ کا ایک نور تھا جو ناک کے اوپر اس طرح تھا کہ جو شخص اس پر غور نہ کرے وہ سمجھے کہ آپ کی ناک ہی اتنی بلند ہے. داڑھی کنگھی تھی، دہانہ بڑا تھا. داڑھی گھنی تھی، دہانہ بڑا تھا، دانت باہم ملے ہوئے نہ تھے. سینے پر بالوں کی لکیر باریک تھی، گردن لمبی اور خوبصورت تھی. اس میں خون کی سی خوبصورت سرخی تھی جو صفائی میں چاندی کی طرح تھی. مزاج معتدل تھا، بدن بھاری، بڑے ضابطہ و متحمل تھے. سینہ اور پیٹ برابر تھا، یعنی ناف ابھری ہوئی نہ تھی. سینہ چوڑا تھا، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا. پنڈلیاں موٹی تھیں. آپ نہایت نورانی اور مستقل مزاج تھے. گلے سے ناف تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا. شکم و پستان پر بال نہ تھے. اس کے علاوہ اس طرح شانوں اور باہوں پر اور سینے کے بلند حصوں پر بال تھے. ہاتھوں کے گٹھے لمبے تھے، ہتھیلی کشادہ اور ہڈیاں معتدل تھیں. ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے. ہاتھ پاؤں لمبے تھے، تلوے زمین پر نہ لگتے تھے. دونوں قدم ہموار تھے جن سے پانی دور رہتا تھا. جب چلتے تھے تو اترنے والے کی طرح اور قدم اس طرح ڈالتے تھے جیسے نشیب میں اتر رہے ہیں. بڑے وقار سے چلتے تھے، بڑے تیز رفتار تھے. جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا گویا نیچے اتر رہے ہیں، اور جب مڑتے تھے تو پورے بدن کے ساتھ مڑتے تھے. آنکھ نیچی رکھتے تھے. نگاہ جتنی دیر آسمان کی طرف رہتی تھی، یعنی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا. ہر کام میں اصحاب سے آگے رہتے تھے. جو شخص آپ سے ملتا تو آپ ہی سلام میں سبقت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں سبقت فرماتے تھے. تو ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں کو اگر آپ یکجا کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی کو نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو اتنی روایتیں مختلف طرق سے جمع کی ہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اتنی لمبی روایتیں بیان کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ نہ بیان کر سکتے تھے. آخر میں یہی کہتے، نہ آپ کی مثل دیکھا پہلے، نہ آپ کی مثل دیکھا بعد میں. اللہ اکبر. حضرت حسن نے کہا میں نے اپنے ماموں سے کہا مجھ سے حضرت کی گفتگو کی صفت بھی بیان کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر حزن میں رہتے تھے، یعنی سوچا کرتے تھے. آپ کو کوئی راحت نہ تھی.
بے ضرورت کلام نہ فرماتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، کلام کی ابتدا و انتہا نہایت بلیغ طریقے پر کرتے تھے، جامع کلام فرماتے تھے جس میں کار آمد حصہ ہوتا تھا، بیکار نہ ہوتا تھا اور نہ کوئی کمی ہوتی تھی۔ آپ خلیق تھے، دشت خو نہ تھے، نعمت کی عظمت میں کمی نہ فرماتے تھے، اگر وہ حقیر ہوتی تو نہ اس کی مذمت کرتے نہ ذائقے کی برائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہوتے تھے اور نہ اس کے لیے انتقام لیتے تھے۔ جب اشارہ کرتے تھے تو اپنی پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے تھے، اور جب تعجب کرتے تھے تو ہتھیلی کو پلٹ دیتے تھے، جب بات کرتے تھے تو ہتھیلی کو ملا کر داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے میں مارتے تھے۔ ناخوش ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور رخ بدل لیتے، خوش ہوتے تو آنکھ جھکا لیتے تھے۔ آپ کی اکثر ہنسی مسکراہٹ تک ہوتی تھی، اور جب ہنستے تھے تو اولے کی طرح چمکدار دانتوں سے ہنستے تھے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کی گھر میں آمد کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ جب گھر میں ٹھہرتے تو اپنی اس گھر میں سٹے کو 3 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کرتے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، یعنی کہ قیام کرتے، اس کی عبادت کرتے، ایک حصہ اہل بیت یعنی ازواج کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اور اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے تھے۔ ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے تھے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیملی ٹائم کو کتنی امپورٹنس دی۔ اللہ کی عبادت بھی کی، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا، اور پھر لوگوں کو بھی ٹائم دیا، اور اپنی زندگی کے اس حصے کو جو آپ کے فارغ اوقات تھے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کہ اللہ کے حصے میں کسی کو شریک نہ کیا، گھر والوں کے حصے میں کسی کو شریک نہ کیا، جو حصہ اپنے لیے رکھا صرف اس میں لوگوں کو شراکت دی، تاکہ گھر والے یہ نہ کہیں کہ یار آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی سے سیکھنی چاہیے، کہ ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کو ٹائم دیں، ان کو ضرورت ہے ہماری، ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اہل بیت میں ہم ازواج کو شمار نہیں کرتے، حالانکہ ازواج بھی اہل بیت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں جہاں انبیاء کرام کا ذکر ہے وہاں ان کے اہل کا ذکر ہے، اور کبھی کبھی تو اہل میں صرف بیوی ہی ہوتی تھی، بچے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو اہل جو ہے وہ اصل میں جیسا ہمارے پاس اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ، تو اہل جو ہے اس کا اطلاق زوج پر یعنی بیوی پر، زوجہ پر یعنی بیوی پر، اور بچوں پر ہوتا ہے، اس کو کہتے اہل بیت۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی زبان کو روکے رہتے سوائے ایسی باتوں کے لیے جو لوگوں کے لیے مفید ہوتی، ان میں الفت پیدا کرتی اور نفرت سے بچاتی۔ آپ ہر قوم کے بزرگ کا اکرام فرماتے اور اسی کو اس قوم کا، ان لوگوں کا والی بناتے۔ آپ اپنے اصحاب کی غمخواری فرماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فرماتے، اچھائی کی تعریف و تائید کرتے اور برائی کی مذمت کر کے اسے کمزور اور سست بنا دیتے۔ اپنے کاموں میں آپ معتدل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر و افضل وہ لوگ تھے جن کی خیر خواہی سب سے زیادہ عام ہوتی، اور سب سے بڑے مرتبے والے وہ لوگ تھے جو ہمدردی و مددگاری میں سب سے اچھے ہوتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ورک کر رہے ہیں نا، لوگوں کی خیر خواہی پتہ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی آپ اچھا جانتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر سوشل ورکر کوئی نہیں تھا، اور ہم سوشل ورکنگ سے دور بھاگتے ہیں، لوگوں کی مدد سے دور بھاگتے ہیں، بخیل ہو گئے اپنے مال میں۔ اتنا ہمارے پاس پیارا خوبصورت رول ماڈل موجود ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت علی سے جب حضرت حسن نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی مجلس کا کیا حال ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بغیر ذکر الہی کے نہ اٹھتے نہ بیٹھتے، نہ مکانوں میں قیام کرتے، اور ایسے قیام کو منع فرماتے
جب کسی قوم کے پاس پہنچتے تو وہیں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس آپ کو پہنچائے، یعنی لوگوں پر سے آپ پھاندتے نہ تھے بلکہ جو بھی پہلی خالی جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم دیتے، اپنے ہر ہم نشین کو جگہ میں اس کا حصہ دیتے۔ کوئی یہ خیال نہ کرتا کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ قابل احترام والا کوئی دوسرا آدمی ہو، اور آپ کی مجالس کا یہ عالم ہوتا کہ صبر و حیا و حلم و امانت کی مجالسیں ہوتی، جس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں، نہ گھر والوں کا عیب بیان کیا جاتا تھا، نہ لوگوں کی کمزوریاں کی اشاعت کی جاتی تھی، بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا۔ جو فضیلت پاتے تقوی کی وجہ سے فضیلت پاتے، متواضع رہتے، بڑوں کا وقار ملحوظ رکھتے، چھوٹوں پر رحم فرماتے، صاحب حاجت کے ساتھ ایثار اور مسافر کی نگہداشت کرتے۔ آپ دیکھیں کس پہلو پر ہم نظر ڈالیں اور اس کو اپنے الفاظ میں باندھنے کی کوشش کریں، یہ میرے مدنی کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کی زندگی، سیرت، احوال ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 چیزیں خود ترک فرمائی، ایک تو شک کرنا، ایک تو بہت مال جمع کرنا، اور ایک غیر مفید باتیں کرنا۔ آپ صرف وہی کلام کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی، اور آپ کی مہر نبوت کے بارے میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی، جو جسم و شکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابہ تھی۔ اسی طرح ایک تھوڑی سی طویل روایت جو مروی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عاصم بن عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پیچھے گھوم گیا تو آپ میرا مطلب سمجھ گئے اور اپنی پشت سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی جو مثل مٹھی کے تھی، جس کے گرد ایسے خال تھے جو مس سے معلوم ہوتے تھے۔ میں آیا اور اسے بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی مغفرت کرے۔ فرمایا تمہاری بھی کرے۔ تو بعض حاضرین جو وہاں جمع تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے مغفرت کرتے ہیں کیا؟ فرمایا ہاں، تمہارے لیے بھی۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ اپنی لغزشوں کی مغفرت کی دعا کیجئے اور مومنوں اور مومنات کے لیے بھی۔ اور آپ کے بالوں کے متعلق حکیم بن عمیر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کنگھی کرتے تھے اور کنگھی کرنے کا حکم بھی دیتے تھے، اور گردن تک بال رکھنے سے منع کرتے تھے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جب تک اللہ نے چاہا پیشانی کے بال چھوڑے رکھے، اس کے بعد آپ نے ان کو کنگھی بھی فرمایا۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے سر اور داڑھی کے بال بڑھائے تھے۔ حسن بن محمد بن الحنفیہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے نبی کے غسل کو دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے تھے۔ حسن نے کہا کہ میرے بال بہت ہیں، تو جابر نے کہا کہ اے بھتیجے، اللہ کے رسول کے بال تمہارے بالوں سے بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنی پیشانی کے بالوں کی جڑ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ تھے، اور آپ خضاب نہ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں سفید کپڑا اختیار کرنا چاہیے، اسی کو تمہارے زندہ لوگ پہنے اور اسی کو اپنے مردوں کو کفن دو، کیونکہ یہ تمہارا بہترین کپڑا ہے۔ اسی طرح عمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ خوب پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اسی کا اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اسی طرح برا سے مروی ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ برا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سرخ جوڑا دیکھا، میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ سے مروی ہے
کہ جمعہ اور عیدین میں اللہ کے رسول سرخ چادر اڑا کرتے تھے۔ قبیلہ کنانہ کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح دیکھا کہ جس میں اطہر پر 2 سرخ چادریں تھیں۔ ابی جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کو سرخ چادر اوڑھتے تھے اور عیدین میں عمامہ باندھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے عمامے کے بارے میں ابو زبیر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جب مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ جعفر بن عمر بن حریث نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت نے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا کہ سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے جھنڈے سیاہ تھے۔ صالح بن غیوان سے مروی ہے کہ رسول اللہ جب سجدہ کرتے تھے تو عمامے کو اپنی پیشانی سے اٹھا دیتے تھے۔ عطا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے وضو کیا، آپ کے سر پر عمامہ تھا، عمامہ سر سے اٹھایا اور آگے کے حصے پر مسح کیا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی لمبائی اور چوڑائی کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی چادر کا طول 4 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ 1 بالشت کا تھا۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر جس میں آپ وقت کے پاس تشریف لاتے اور ایک حضرمی چادر کا طول 4 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ 1 بالشت کا تھا، وہ خلفاء کے پاس تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی اور اس کو انہوں نے ایک چادر میں تہہ کر کے رکھا تھا۔ عیدین میں نماز کے وقت اڑا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتا پہنتے تھے جس کی لمبان اور آستینیں کم تھیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو القاسم کو دیکھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک تنگ آستین والا شامی جبہ تھا۔ اور آپ کے تہبند کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ ناف کے نیچے تہبند باندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ ناف کے اوپر تہبند باندھتے تھے۔ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کپڑا پہنے تو یہ کہے سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا سطر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو غرض یہ وہ چند کیفیات تھیں جن کو اپنی طالب علمانہ کاوشوں سے میں نے جمع کیا اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عادتیں اور اطوار کو جمع کرنا ہمارے بس میں تو نہیں۔ وہ تو خالق کائنات ہے کہ جس نے اپنی دست قدرت سے اپنے حبیب کو بنایا اور ایک حسن کا پیکر بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔